السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بہت اچھا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور پچھلے 1-2 دنوں سے مجھے دانتوں کے درد کی بہت شکایت رہی ہے، اور یہاں پہ اوپر والے دانت میں اور نیچے والے دانت میں بڑا شدید قسم کا انفیکشن ہوا ہے، اور بڑا شدید قسم کا درد کا سامنا ہوا ہے 2 دنوں میں، تو جس کی وجہ سے کوئی کام میں نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس دانت کے درد کو اگر میں بیان کروں کہ کس ٹائپ کا درد تھا اور کیسا درد تھا، تو میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے اس وقت بھی، جس وقت مجھے یہ درد تھا، اور ابھی بھی میں بیان کر سکتا ہوں کہ عذاب علیم، شدید قسم کا عذاب، سخت عذاب شدید، عذاب علیم، شدید العقاب۔ یہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے متعلق یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے، وہ والے الفاظ میری زبان سے نکل رہے تھے کہ ایسا درد مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اور کون سی بیماری میں ایسا درد فیل کیا ہوگا۔ ضرور کیا ہوگا، پہلے بھی کیا، مجھے ایک دفعہ گردن پہ چوٹ آئی تھی، اس میں بھی ایسے ہی درد تھا، لیکن وہ بچپن کی بات ہے، اور اب کافی سالوں سے مجھے کوئی ایسا درد فیل نہیں ہوا جتنا درد مجھے اس میں دانت کے درد میں مجھے فیل ہوا ہے، کہ شدید قسم کا درد، جس سے شدید میں سمجھتا ہوں اگر ہوتا تو شاید مجھے یہ ڈر تھا کہیں درد کی وجہ سے کہیں انسان مر تو نہیں جاتا، ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو جاتا، مجھے یہ خدشہ ہو رہا تھا، اور میں اس پہ ریسرچ بھی کروں گا کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بہت شدید قسم کا پین تھا، شدید قسم کا، اور جو کہ برداشت کے لائق نہیں تھا۔ عام طور پر میں تو میڈیسنس کھاتا نہیں ہوں کسی بھی قسم کے درد کی، چاہے بروفین ہو جائے، میں نے پھر سرچ بھی کیا کہ اس کی، میں اول تو دوائی کھاتا نہیں ہوں کسی بھی چیز کی، لیکن مجبوراً پھر مجھے سرچ کرنی پڑے گی، یار یہ تو اتنا شدید درد ہے، اس پر کچھ ریسرچ کرتا ہوں۔ تھوڑا سا درد کا آرام ہوا تو پھر میں نے ریسرچ کی گوگل پر، تو پتہ چلا کہ بھئی یہ جو بروفین ہے، اور اس طرح کی ایک ٹرسیکا TERCICA، یہ بھی ایک دوائی ہے، سیرپ ہے، بروفین سیرپ ہے، ٹیبلٹس کی صورت میں بھی ہے، سیرپ کی صورت میں بھی، یہ جو ہیں یہ آپ کے درد کو آرام دے سکتے ہیں۔ تو میں یہ لے آیا احتیاطاً، پھر بعد میں نے اس پر مزید ریسرچ کی، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، تو پہلے تو سائیڈ ایفیکٹ تھا تو مجھے ویسی جنرل آئیڈیا پہلے سے بھی ہے، لیکن میں نے دوبارہ کر لیں گے ایگزیکٹلی ان کی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جی یہ تو لیور ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں، کڈنی ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہارٹ کا پرابلم کر سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، تو بہت ساری ویسے تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں تو ایکسیس یوز کرنے سے ایفیکٹس نکل سکتے ہیں، یا بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اب ہر بندے کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے، بعض بندوں پہ دوائیاں زیادہ اثر نہیں کرتی، نیگیٹو اثرات ان کے زیادہ آ جاتے ہیں، تو یہ ان کے یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو، ڈاکٹر کو پتہ ہو کہ بھئی یہ معاملہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ممکن ہے، اس پر نظر رکھی جانی چاہیے۔ تو میں تو ایسی ادویات کھاتے ہی نہیں ہوں کہ جس میں کڈنی ڈیمیج ہو، لیور ڈیمیج کے چانسز ہو، رسک ہو، تو میں وہ چیز لیتے ہی نہیں ہوں، تو میں نے کہا یار یہ دوائیاں تو میں لے آیا لیکن میں استعمال نہیں کروں گا، تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور ابھی تک میں نے استعمال نہیں کی ان کو، ٹھیک ہے، تو پیسے بھی ضائع ہو گئے دوائیاں لینے سے، اور لیکن بہرحال یہ ہے کہ درد بڑا شدید درد میں نے اس کا سامنا ہوا مجھے، اور اب یہی ہے کہ نیچرل طریقے سے اس کو کریں گے۔ اب لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی ٹریٹمنٹ کرا لوں دانتوں کا، کیویٹی پرابلم ہے، انفیکشن ہے، تو اس میں بھی اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بھئی وہ اینستھیزیا ٹیکا لگاتے ہیں، اینستھیزیا ہوتا ہے، سن کر دیتے ہیں دانت چبڑے وغیرہ کو، مسوروں کو، اس کے بعد پھر وہ روٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ اب میں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتا نہیں ہوں، تو اب اس معاملے میں ذرا میں تھوڑا سا سوچ رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ علاج کرنا چاہیے یا نہیں، ویسے تو کرنا چاہیے، عقل تو یہ کہتی کرنا چاہیے تاکہ آگے پھر دوبارہ یہ دانت کے درد نہ ہو۔ تو یہ مجھے دانت کا درد بیسیکلی تقریباً یہ دوسری تیسری مرتبہ ہے چند مہینوں کے اندر، یہ مجھے دوسری تیسری مرتبہ جو ہے نا یہ دانت کے درد کا سامنا ہوا ہے، شدید قسم کا درد جو ہے، ایک نارمل درد وہ تو ایک الگ چیز ہے، چھوٹا موٹا درد، یہ تو بہت ایکسٹریم لیول پر کہ آپ انسان سے کوئی کام نہیں ہو جا سکتا، انسان چیخیں مارے، ایسا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے ایکسپیرینس ہوا، اور اس سے پھر میں نے ایک طرح سے ایک روحانی سبق یہ ملتا ہے انسان کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب شدید ہے، اللہ شدید العقاب ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے، تو اس چیز کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ وہ اس طرح سمجھیں گے کہ جب انسان کو دنیا میں کوئی ایسا سخت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے انسان فیل کر سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ
قادر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ کیسے درد نکل سکتے ہیں انسان کے، جو کہ انسان برداشت ایک سیکنڈ نہیں کر سکتا بالکل، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی ایسا درد انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایسا درد ہوتا ہے۔ تو پھر مرنے کے بعد جو عذاب علیم اور نافرمانوں کے لیے عذابات ہیں، ان سے پھر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ جب یہاں ہیں تو وہاں پہ ان سے بھی سخت عذابات ہوں گے۔ اگر یہی عذابات وہاں پہ بھی ہوں تو بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہ ہاں یار میں برداشت کر لوں گا، ادھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لوں، گناہ گار ہو جاؤں، بس گناہ کرتا رہوں، لیکن وہاں پہ چلو جی کچھ عرصہ ہم جنتوں میں بھی چلے جائیں گے، عذاب بھی چکھ لیں گے۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بیوقوف اور اسٹوپیڈ ایڈیٹ بندہ ہو سکتا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، آخرت پر۔ کہا جائے تو ان دردوں میں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس دنیا کے درد اتنے شدید ہیں تو پھر آخرت کا درد اور آخرت کا عذاب کیسا شدید ہو سکتا ہے، اس لیے انسان کو سبق لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آج کل کی صورتحال ہے، اور ابھی تو میں نے آج کھانا بھی بڑا یعنی کہ آرام سے کھایا ہے، چھوٹے چھوٹے نوالے، نرم نوالے کر کے کھائے ہیں، اور بڑا احتیاط کیا۔ ابھی مجھے تقریباً کہنا چاہیے کہ 5% پین تو ابھی بھی ہے دانتوں میں، 5%۔ رات کو تو سارا رات کو پین ہوا، پھر میں سو گیا، اس کے بعد پھر سوتے ہوئے بھی پین رہا، مجھے صحیح طرح نیند بھی نہیں آئی، لیکن صبح الحمدللہ جب اٹھا تو پھر تھوڑا سا بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ بالکل 1-2% پین تھا، لیکن باقی ٹھیک تھا۔ اور ابھی مجھے ناشتے کے بعد میں ناشتے کیا تو ابھی 5% تک سمجھیں کہ 5% یا 4% سمجھیں کہ پین ہو رہا ہے فیل، لیکن جو کہ ایکسٹریم پین تھا جس کو میں عذاب علیم بولتا ہوں، وہ ہے جناب 100% والا پین، تو وہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور اس لیے ہم سوچیں گے کہ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔